بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 56 تا 60۔ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبہ کو مسترد کرنے کا حکم ہے، جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی و سمندر کی ہر شے کا علم ہے۔ پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 8، آیات 61 تا 70۔ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے، جیسے طوفانی بارشیں۔ دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شاعر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکوع نمبر 9، آیات 71 تا 83۔ ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برآت کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے۔ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ رکوع نمبر 10، آیات نمبر 84 تا 91۔ نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کے تذکرہ کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کریں گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔